جب اسے امام مظلوم حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر اپنے سر کو مارنے لگا۔ وہ اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلے گا، بحکم خدا تمام قاتلین حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اور اس نے یزیدیوں کو کیوں قتل عام کیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس تاریخی شخصیت کا مکمل احوال جانیں گے۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم، اگر حسین ابن علی کے قصاص نے قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ 1 انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبید سقفی تھا۔ اس کے والد ابو عبیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلہ بنو سکیس سے تھا۔ ابن اسیر نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے، جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ مختار کو اپنی زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا۔ تب سے لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 سال کا تھا، اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار نوجوانی سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد اور اہل بیت سے نہایت ہی عقیدہ اور محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ ہے، کیونکہ امام علی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں، لہذا امام حسین کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا۔ اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ وزاری کرنے لگا اور روتے روتے اپنے سر پر مارنے لگا۔ اسی وقت مختار نے اپنے دل میں یہ قسم کھا لی کہ وہ امام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر ہی رہے گا۔ کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار سقفی نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دیکھتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا۔ اس نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جو حضرت علی کے جان نثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی چھوٹی سی لشکر تھی جسے مختار نے اپنی فوج میں ملحق کر دیا۔ اس کے بعد مختار نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنی امیہ کے ظلم اور عرب و اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہل بیت رسول کے شیعہ تھے مختار کے ساتھ ہو لیے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت اسے بار بار حسین ابن علی کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ مختار اب انتقام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دے۔ مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مختار نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔
66 ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام علی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ شامل تھے، مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر خولی عمر بن سعد شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مختار ان قاتلین کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے۔ وہ پوری داستان سناتا اور مختار اس داستان کو سن کر زارو قطار رونا شروع کر دیتا۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم اشتر میں عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک پر چھڑیاں مار کر بے حرمتی کی تھی، لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی طرح اسی مقام پر اس کے سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین کا سر رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے ایک نتنوں میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا۔ اس طرح اس سانپ نے 3 دفعہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرتناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو مختار نے امام حسین کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایتوں کے مطابق مختار کے قیام کو امام سجاد کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار کی عمارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں مختار نے غسل کیا، عطر لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ نے اتنی مہلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو جہنم میں واصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آیا اور مصعب کی فوج سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ تاریخ میں مختار کی شخصیت کو بنو امیہ اور نازگیوں نے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن مختار آج ہر محب حسین کے لیے ہیرو ہے۔ غم حسین سے زخمی دلوں کی ٹھنڈک ہے اور مختار کے چاہنے والے آج تک اس سے شدید عقید و محبت رکھتے ہیں جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔